فصل فی قال لا يحل للرجل ان يتزوج بامه ولا جداته من قبل الرجال والنساء لقوله تعالى حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم والجدات امہات. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ بھی ایک مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی اجداد سے مراد دادیاں اور نانیاں ساری من قبل الرجال والنساء، مرد اور عورت کی طرف سے، مطلب مرد کی طرف سے دادیاں، عورت کی طرف سے ہوں گی تو وہ نانیاں بن جائیں گی. کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو فرمان ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کی وجہ سے. والجدات امہات، اور جو جدات ہیں، چونکہ یہاں پر بنیادی طور پر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آیت کے اندر تو جدات کا ذکر نہیں ہے، پھر جدات کو کیوں حرام کر دیا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو جدات ہیں امہات، وہ مائیں ہیں. اب کیوں؟ از الام هو الاصل، وہ کہتے ہیں کہ جو ماں ہے نا، ماں وہ کیا ہے؟ وہ اصل ہے لغت. او ثابتت حرمتہن بالاجماع، یا ہم پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب اجداد کے اندر جو حرمت ہے وہ اجماع سے ثابت ہے، چونکہ امت مسلمہ کا اس کے اوپر اجماع. ایک دلیل ہوگی لغت کو دیکھتے ہوئے، ایک دلیل ہو گئی لغت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دوسری دلیل کیا ہو گئی؟ اجماع. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو اسلام کے مآخذ ہیں، شریعت ہیں، وہ اس کے اندر اجماع جو ہے وہ ایک تیسرا مآخذ شمار ہوتا ہے. قال ولا بنتہ لما تلونا، اسی آیت کے سبب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اس کا نکاح مرد کا نہیں ہو سکتا. ولا بنت والدہ، نہ ہی اپنے بیٹے کی بیٹی کے ساتھ. وان سفلت، اور اسی طرح نیچے چلتے جائیں، یعنی کہ پوتیوں اور نواسیوں کے ساتھ یہ بھی نہیں ہو سکتا. للاجماع، اسی کی وہ کس وجہ سے بھی؟ اجماع کی وجہ سے. ولا باختہ، نہ ہی اپنی بہن کے ساتھ. ولا ببنات اختہ، نہ ہی بھانجیوں کے ساتھ. ولا ببنات اخیہ، بھتیجوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. ولا بعمتہ، اور نہ ہی اپنی چچی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ولا بخالتہ، اور نہ ہی اپنی ماسیوں یا خالہ کے ساتھ نکاح اس کا ہو سکتا ہے. لأن حرمتہن، اچھا بعمتہ سے نیچے دیکھیں اے المختلفات، یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا لکھا ہوا ہے کہ بھی مختلفات سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہمارے اندر رشتے آپ نے پہلے بھی قدوری کے اندر پڑھے ہوں گے، ایک ہوتا ہے حقیقی رشتہ، اور ایک ہوتا ہے باپ کی طرف کا رشتہ، اور ایک ہوتا ہے ماں کی طرف کا رشتہ. جو ماں باپ دونوں کی طرف سے رشتہ ہو اسے حقیقی رشتہ کہتے ہیں. جو صرف باپ کی طرف سے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں علاتی، اور جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں جو وہ اخیافی کہلاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اب اسی طرح چچا حقیقی بھی ہوتا ہے، چچا علاتی بھی ہوگا، چچا اخیافی بھی ہوگا. تو وہ ساری چچیوں کی بات کر رہا ہے، ساری چچیاں اس پر کیا ہیں؟ حرام. ولا بخالتہم، اور اپنی خالہ کے ساتھ. لأن حرمتہن منصوص علیہا، کیونکہ ان کی بھی حرمت کیا ہے؟ منصوص ہے. فی ہذہ الآیہ، اسی آیت کے تحت. وتدخل فیہا الامات المتفرقات، اسی طرح چچیاں وہ ساری کی متفرقات، وہی جو علاتی اور اخیافی وغیرہ. والخالات المتفرقات، اور وہ خالیں بھی اس کی کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی. وبنات الاخوۃ المتفرقین، اور بنات الاخوت، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بھانجیاں. لأن جہت الاسم عامۃ، کیونکہ جو جہت اسم ہے وہ عام ہے. اس کے نیچے جو آپ کو ذرا یہ دیکھ لیں حاشیہ نمبر 9. لأن جهة الاسم عامة فإن جهته هي كونها جزء من الأصل القريب أو جزء قريب من الأصل البعيد وذلك متحقق في الكل. وہ کہتے ہیں اصل، ہم بات کر رہے ہیں نا اصل کی، اصل دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک قریبی ہو سکتا ہے اصل، اور ایک بعیدی رشتہ. تو کہتے ہیں کہ یہ اصل، جب لفظ کل بول دیا، عمومی لفظ استعمال کر دیا، تو اس کے اندر وہ رشتے جو اس کے اصل کے ساتھ بنتے ہیں یا جو دور کے ساتھ کے بنتے ہیں، دونوں کے دونوں اس کے اندر کیا کر دیے؟ شامل کر دیے. قال ولا بأم امراتہ، اپنی ساس کے ساتھ، اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوتا. بامرأة التي دخل بابنتها او لم يدخل، جس کے ساتھ اس نے دخول کیا یا دخول ابھی نہیں کیا، یعنی اس کے ساتھ اس کا ازدواجی تعلق بیوی کے ساتھ یا ابھی قائم ہوا یا نہیں ہوا، اس کی ماں کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. لقولہ تعالی امہات نسائکم من غیر قید الدخول، چونکہ جب قرآن مجید کے اندر آیت آئی تو اس کے اندر دخول کی قید ذکر نہیں کی، سو وہاں پر صرف آیت میں یہ بات آئی ہے کہ تم اپنی بیویوں کی ماؤں کے ساتھ نکاح
نہیں کر سکتے تو وہاں پر دخول کی قید نہیں تھی. لہٰذا خواہ تم نے صرف ابھی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے، دخول کیا یا نہیں کیا، ساس تم پر حرام ہو گئی. ولا بنت امراتے ہی، اور اسی طرح ولا بنت امراتی اللہ تعالیٰ داخلہ بہا، اور اسی طرح اپنی وہ بیوی جس کے ساتھ تم نے دخول کر لیا، اس کی بیٹی کے ساتھ تمہارا بھی نکاح نہیں ہو سکتا. لثبوت قید دخول بالنص، یہ اس وجہ سے کہا کہ چونکہ نص کے اندر کیا لفظ آیا ہے، داخلہ بہا کے لفظ آیا ہے. یعنی اور ایک مرد ایک ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے کہ جو اپنے پچھلے شوہر سے ایک بیٹی ساتھ لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس بیٹی کے یا تو وہ نارملی ربیہ ہوتی، اس کو کہتے ہیں ربیہ. ربیہ وہ ہوتی ہے کہ جس کی تربیت اور پرورش آپ کر دوسرا شوہر کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے ساتھ ایک بیٹی لے کے آئی. اب وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر تو اس نے عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول بھی کر لیا، اس کے بعد اب اس کی بیٹی اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب یہاں پر چونکہ قید دخول کیوں ہے، وہ کہتے ہیں نص کے اندر، آیت کے اندر دخول کا ذکر کر دیا گیا. سوال اٹھا کہ اگر آپ آیت کو دیکھیں تو آیت کے اندر فی حجورکم کا لفظ بھی شامل ہے کہ جو تمہاری پرورش میں ہو. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف وہی حرام ہونی چاہیے جو اس کی پرورش میں ہے. لیکن اگر پہلے شوہر کے پاس وہ پرورش پا رہی ہے تو پھر وہ تو حرام نہیں ہونی چاہیے تھی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا آگے یہ صاحب ہدایت جواب دیتے ہیں. سواؤن کانت فی حجر ہی او فی حجر غیر ہی. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو آیت کے اندر لأن ذکر الحرج حجر ہے، چونکہ جو آیت کے اندر حجر کا ذکر کیا تھا خارج مخرج العادت ہے، وہ عادت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا گیا. کیونکہ نارملی ہمارے عرف اور عادت، یہ جو آج کا کل کا لیکچر ہوا علامہ عبد المجید صاحب کا، انہوں نے جو عرف کے اندر آپ کو بتایا عادت کا لفظ بھی ذکر استعمال کیا. یہ عادت وہ عادت نہیں ہے جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں، نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ معاشرے کے اندر جو معروف ہوتی ہے بات، عرف کے طور پہ اس کو. پھر عرف کے اندر چلتا یہی ہے کہ جب بھی عورت اپنی کوئی دوسری شادی کرتی ہے اور دوسرے شوہر کے پاس جاتی ہے، نکاح کرتی ہے، تو نارملی اپنی اولاد بھی ساتھ لے کے جاتی ہے اور دوسرا شوہر اس کو پالتا ہے. تو حجورکم کا تذکرہ آیت کے اندر عادتاً ہوا ہے، عرف کو سامنے رکھتے ہوئے ہوا ہے، شرط کے طور پہ اس کا ذکر نہیں ہوا. لا مخرج شرط، شرط کے طور پر اس کا ذکر نہیں ہوا. ولہذا اکتفا فی موضع الاحلال بنفی الدخول، اسی لیے دخول کی نفی کے ساتھ حلال کرنے کی جب بات آئی تھی وہاں پر صرف اور صرف دخول کی نفی کے ساتھ ہی اکتفا کر لیا گیا. بات سمجھ آ گئی؟ قرآن مجید میں کہہ دیا کہ بھی جس کے ساتھ تم نے دخول کر لیا. ہاں اگر عورت اپنی بیٹی ساتھ لے کر آئی، مرد نے اس کی ماں کے ساتھ نکاح کیا، لیکن اگر اس کے ساتھ نکاح دخول نہیں ہوا تھا اور طلاق ہو گئی تو وہی مرد اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ وہ والی بات ہے. قال ولا بامرات ابیہ واجدادہ، اور نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے یہ بے امرات باپ کی بیوی کے ساتھ، و اجداد ہی، اور نہ ہی اجداد کی بیویوں کے ساتھ. باپ کی بیوی سے مراد ستیلی ماں، لقولہ تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، نکاح نہ کرو ان کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے. ولا بامرات ابنہ، اور نہ ہی بہو کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. و بنی اولاد ہی، اور نہ ہی اس کی اولاد کی ازواج کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. لقولہ تعالی وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور وہ عورتیں جو حلال ہیں تمہارے بیٹوں کے لیے، ان عورتوں کے ساتھ بھی تم، اور وہ بیٹے کون سے؟ الذین من اصلابکم، جو تمہارے اپنے بیٹے ہیں. یہ اصلابکم کا ذکر کر کے قرآن مجید نے بنیادی طور پر جو ذکر خارج کیا، دو طرح کے لوگ خارج ہو سکتے تھے. ایک تو خارج ہو سکتے تھے متبنہ، کہ جو بیٹے تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بیٹے تو ہوتے ہیں لیکن حقیقی بیٹے نہیں ہوتے. اور دوسرا رضائی بیٹے، جنہوں نے آپ کی بیٹی کا، آپ کی بیگم کا دودھ پیا ہے، وہ رضائی بیٹا ہو گیا. تو دو طرح کے بیٹے اس سے خارج ہو سکتے تھے کیونکہ اصلابکم کی بات کی. تو ایک رشتہ وہ بھی آیت سے ثابت تھا رضائی کا، تو لہٰذا یہاں سے کون سا خارج ہو گیا آٹومیٹیکلی؟ صرف ایک، اور وہ تھا متبنہ. یعنی متبنہ کی جو بیویاں ہیں، وہ اگر متبنہ آپ کا بیٹا اس کو طلاق دے دیتا ہے تو آپ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کن کا تذکرہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ کون تھے؟ حضرت زید بن حارث یا حارثہ،
حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو ڈائیورس دی تھی، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، اور یہ باقاعدہ نکاح کروایا ہی امر الہی تھا، یہ امر الہی تھا۔ کس لیے تھا؟ کیونکہ معاشرے کے اندر اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھی یہ جو متبنہ ہے یہ وراثت میں بھی آئے گا، اور اس کی بیویاں بھی اس کے لیے مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، تو اس بدعقیدگی کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ اقدام فرمائیں تاکہ امت کے لیے یہ پورے کی پوری ایک بدعقیدگی ختم ہو جائے۔ وذکر الاسلاب لاسقاط اعتبار تبنی، بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو اسلابکم کا ذکر، اس اسلاب کا ذکر آیا آیت کریمہ کے اندر، یہ کس کا اعتبار ساقط کرنے کے لیے آیا؟ تبنہ کا۔ لا لاحلال حلیلۃ الابن من الرضاعۃ، اس سے یہ کوئی نہیں رہ سکتا کہ جناب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو رضاعی بیٹا ہے اس کی بیوی بھی حلال ہو گئی، اس کو حلال کرنے کے لیے اس کا ذکر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ولا بأمہ من الرضاعۃ، اور نکاح نہیں ہوگا رضائی ماں کے ساتھ، ولا بأختہ من الرضاعۃ، نہ ہی رضائی بہن کے ساتھ، لقولہ تعالی امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ، جو کہ وہی رشتے جو تمہارے نسبی ہوتے ہیں وہی رضاعت کے ساتھ رشتے بھی تمہارے کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں۔ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک بہنیں ہیں۔ وَلِقَوْلِ علیہ الصلوۃ والسلام یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جو نسب سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، حرام صرف وہی ہوگا جس نے دودھ پیا ہے، اس حرمت کا تعلق دودھ پینے والے کے باقی بہن بھائیوں کے اوپر نہیں پڑے گا، بس یہ ذہن میں رکھ لیں۔ لڑکی نے اگر ایک عورت کا دودھ پیا تو وہ لڑکی اس عورت کے سارے بیٹوں پر حرام، یہ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس لڑکی کی 2-3 بہنیں اور بھی ہیں اور انہوں نے اس کا دودھ نہیں پیا تو وہ اس کے بیٹے اس کی بہنوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔